اعوذ باللہ سمیع العلیم من عظیم حفیظ بوجہ الکریم و سلطان القدیم من الرس خبیث مخبث شیطان اللعین و رجیم و قبیلہ و نفقہ و نفسہ و حمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اس کو پڑھ لیں تو اگر کوئی خطا ہو جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ عظیم پیام عظیم سند کے ساتھ امام علی رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے، اور وہ بیان کرتے ہیں آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ابن ماجہ میں مل جائے گی کتاب الایمان میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان۔ کامل ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا کہ دل سے جاننا یعنی کہ تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اعضاء سے عمل کرنا۔ جن لوگوں نے زبان سے اقرار کیا مگر تصدیق نہ کی دل سے تو وہ منافق ہو گئے، اور جنہوں نے دل سے تصدیق کی اور زبان سے اقرار نہ کیا وہ کافر ہو گئے۔ تو اس لیے کافر کی زبان اقرار نہیں کرتی، کا عمل فاسق عمل نہیں کرتا، اس کے اعضاء عمل نہیں کرتے فاسق کے، اور منافق کا دل تصدیق نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث کامل ایمان کے اوپر ہے۔ کامل ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ھذا ربہ ھذا رحمت من ربی۔ کل نیچری فرقے کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، اس کا میں نے تعارف وغیرہ کروایا تھا۔ تو آج میں نے اس کے عقائد اور یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو فرقہ ہے اسد سید احمد خان نے جو یہ بنایا فرقہ، اس کی وجہ کیا تھی، کیوں انہوں نے اس نیا فرقہ اور نیا فتنہ جو انہوں نے اسلام کے اندر برپا کیا، اس کے پیچھے جو تھا اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو پہلے میں پس منظر پر تھوڑی گفتگو کروں گا، اس کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس نیچے فرقے کے عقائد بیان کروں گا جتنا ہو سکا۔ پہلی وجہ جو تھی ان کے اسد سید احمد خان کو یہ نیا فرقہ بنانے کی طرف جنہوں نے اکسایا وہ یہ تھا کہ ان کے خون میں افسری شامل تھی، وزارت شامل تھی اور صدارت شامل تھی۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے والد گرامی، ان کے دادا، ان کے نانا جو تھے وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، بہادر شاہ ظفر کے دور میں اور اس کے بعد عالمگیر ثانی کے دور میں ایسے۔ اور دوسری وجہ جو تھی وہ شہرت پسند تھے۔ اسد سید احمد خان جو تھے نا وہ خود بھی شہرت پسند تھے، ان کی خواہش تھی کہ میں مشہور ہو جاؤں، خواہ وہ طریقہ کوئی بھی ہو، یعنی کوئی بھی طریقہ ہو جیسے تیسے، بس میرا نام ہونا چاہیے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی اسد سید احمد خان کو یہ نیا فتنہ برپا کرنے کی اور اسلام کے اندر فساد جو انہوں نے ڈالا ہے وہ یہ تھی کہ اسد سید احمد خان ایک دفعہ کلکتہ گئے، ایک ہندو یعنی کہ بنگالی ہندو تھا، اس نے وہاں پر کلکتہ میں اپنا ایک نیا مذہب جو تھا نا وہ نکالا ہوا تھا، اور اس نے مذہب وہ جو اس کا مذہب تھا یعنی کہ جو اس نے بھی نیا فتنہ ہندوؤں میں کھڑا کیا ہوا تھا کہ اس کا جو مذہب کا نام تھا وہ تھا برہمو سماج، برہمو سماج یہ نام تھا۔ اس کا جو بانی تھا نا وہ جو ہندو بنگالی تھا اس کا نام تھا راج رام موہن رائے، راج رام موہن رائے اس کا نام تھا۔ اس نے عیسائیت کو، ہندوازم اور اسلام کو کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد ان تینوں کا جو ہے نا وہ مربع بنایا، میں مربع ہی کہوں گا، ایک طرح کا معجون جس کو کہتے ہیں، وہ بنایا اور ایک نیا مذہب جو ہے نا بنا لیا، اور اپنے عقائد کی جو تھی نا وہ برہملہ جو تھا نا اس نے اشاعت شروع کر دی کلکتہ کی سڑکوں پر اور چوراہوں پر، ایک جس کو کہتے ہیں نا چونچو کا مربع، ایک معجون ٹائپ جو ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں، سب مکس کر کے چلو جی ایک چیز بنا دی۔ اس کا عقیدہ یہ تھا، جب سید احمد خان اس سے ملے اور اس کی باتیں سنی تو یہ پانچ اس کے عقائد تھے جو اس نے بیان کیے، اس سید احمد خان کو بہت پسند آئے۔ تو پہلا عقیدہ اس کا بندے کا یہ تھا کہ قرآن، تورات، زبور، انجیل، بائبل اور وید جو ہے یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، صرف دو ہی جو ہیں وہ آسمانی یعنی کہ کتابیں ہیں، ایک نیچر ہے یعنی کہ طبعی خیالات، اور دوسری یہ اصلی صداقتیں، اصلی صداقتیں اور طبعی خیالات، بس یہ دو ہی جو ہے نا وہ فطرت ہے، اور یہی دو کتابیں ہیں اور یہی نظام قدرت ہے بس۔
یعنی کہ لفظوں سے کھیل رہا ہے یہ بندہ، یہ ثابت یہ ہوا۔ اور تھوڑا سا نا میں آپ لوگوں کو آسمانی کتابوں پر میں ذرا گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو ہے نا یہ تورات، انجیل اور قرآن مجید، یہ جامع کتاب ہے، احکامات کی کتاب ہے، جس میں شریعت، طریقت اور معرفت اور اللہ تک پہنچنا، اس کا سارے احکامات اور لکھے ہوئے ہیں کہ دینی زندگی، دین و دنیا کیسے گزارنی ہے۔ لیکن یہ جو زبور ہے نا، یہ صرف جو ہے نا وہ حمد و ثنا ہے اس کے اندر، زبور کے اندر، اس میں کوئی وہ احکامات نہیں ہے زبور کے اندر۔ ایک بات آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، زبور صرف حمد و ثنا ہے اللہ کی، جیسے ہم نہیں حمد و ثنا کرتے، حمد لکھتے ہیں اللہ کی اور اس کی شان بیان کرتے ہیں، بس وہ شاعری ہے۔ اس لیے بس وہ داؤد علیہ السلام جب اس کو پڑھتے تھے نا تو بڑی اللہ نے جو تھے نا آپ کو ان کی آواز دی ہوئی تھی، اور وہ سارا آپ لوگ ماشاء اللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بس بتانا یہ تھا کہ اس میں کوئی احکامات شریعہ اور طریقت اور معرفت کے کوئی احکام میں نہیں ہے، اس میں صرف یہی ہے کہ حمد و ثنا ہے اللہ کی۔ اور یہ جو وید ہے نا، یہ کتاب ہے، یہ ہندوؤں اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ میں نے جو تھوڑی سی ریسرچ کی اور لوگوں سے میں نے پتہ کیا اس بارے میں، وہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی تھی، یہ جو کتاب ہے وید، جس کو ہندوؤں نے اپنے لیا ہوا۔ لیکن یہ بھی کوئی جامع کتاب نہیں تھی، یہ بس ایک صحیفے تھے جو نازل ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام، جیسا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے صحیفے، جن کو شیبا کہتے ہیں، صحیفہ شیبا کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل ہوئے تھے۔ اس پر بھی میں آگے تذکرہ کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں کیسے ہوا۔ تو یہ وید ہوگی، شیبا ہوگی، یہ صحیفے تھے بیسیکلی۔ باقی تو کتابیں یہ 4 ہیں، جن میں سے 3 جو ہے نا وہ جامع کتاب ہیں، قرآن مجید، تورات اور انجیل۔ دوسرا عقیدہ اس ہندو جو تھا راج رام موہن رائے کا، وہ یہ تھا کہ انبیاء کرام اپنے اپنے دور کے صالح لوگ تھے، عقل سلیم اللہ نے یعنی کہ ان کو دی ہوئی تھی، ان کے پاس تھی، اس لیے ان سے اچھی باتیں، اچھے خیالات واعظ و نصیحت کی صورت میں صادر ہوئے۔ ان سے بعض دفعہ غلطیاں بھی ہوئی تھیں، یعنی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ معجزات کچھ نہیں ہوتے۔ چوتھا عقیدہ اس کا یہ تھا کہ معجزات کچھ نہیں ہوتے اور نہ ہی اللہ انبیاء سے کلام کرتا ہے۔ 5واں عقیدہ اس کا یہ تھا کہ جنت و دوزخ کچھ نہیں ہوتی، اگر ہم اچھے کام کریں گے تو یہی جنت ہے اور برے کام کریں گے تو ادھر ہی دوزخ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ ہمیں جو ہے ادھر ہی ہمارا نام کر دے گا، لوگ کہیں گے واہ جی واہ بڑے ماشاءاللہ نیک اور متقی پرہیزگار ہیں، واہ جی واہ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم برے کام کریں گے تو لوگ ہم پہ لعنتیں کریں گے، ہمیں ملامت کریں گے، اور یہیں سے جو ہے نا وہ ہمارے لیے جنت و جہنم، اسی پر ہمارا مدار ہے۔ اب آپ لوگوں نے تھوڑا سا ذرا سوچنا کہ یہ جو 5 عقائد میں نے بیان کیے ہیں، اس کے راج رام موہن رائے کے، برہمو سماج جس نے فتنہ ایک برپا کیا ہندوؤں کے اندر، اور یہ جو سارا اس کا عقیدہ نیا مذہب اس نے نکالا، اسی کو سر سید احمد خان نے اس کے یہ عقائد کو، اسلام کو اور سائنس کو لے کر جو ہے نا انہوں نے ایک نیا فتنہ نیچریا بنایا ہے، اسی کی آگے اشاعت کی ہے سر سید احمد خان نے۔ آگے میں آپ کو ان کے عقائد بتاؤں گا تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ کیسے انہوں نے کیا، آپ کو خود واضح نظر آئے گی ان کی اس ہندو کی جو باتیں سر سید احمد خان کے عقائد کے اندر۔ اب سر سید احمد خان نے جب سر سید احمد خان نے اس بنگالی ہندو سے یہ ساری چیزیں سنی تو سر سید احمد خان نے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کو چھوڑ دیا، یعنی کہ جو اسماعیل دہلوی تھے پہلے ان کے پیروکار تھے، اس کے بعد اس ہندو کی باتیں سننے کے بعد ان کو چھوڑ دیا، کہا کہ یار یہ ایسی فضول آدمی، اور اس ہندو کے عقائد اپنا لیے۔ مگر ان کو ڈر تھا کہ میں اگر اس ہندو کے عقائد ایسے ہی بیان کر دوں گا جیسے سنے ہیں تو لوگ تو مجھے کافر کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں ایک ہندو کا پیروکار ہو گیا ہوں۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام کو اس انداز سے پیش کروں جو سائنس اور اسلام کا مرکب ہو، یعنی کہ سائنس اسلام کا اور یہ جو اس ہندو کے باطل عقائد ہیں اس کا مرکب ہو، یعنی کہ وہ چونچو کا مربع ہی بنے، یعنی کہ معجون ہی بنے ایک، اور ہر شخص کو آسانی سے ہضم بھی ہو جائے۔ معجون بنایا نا، ظاہر سی بات ہے، مربع وہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ تو سر سید نے یہ جو فرقہ ہے نیچری فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہ تھی وجہ سر سید احمد خان کے نیچری فرقے کی بنیاد رکھنے کی۔ یہ آپ کو تھوڑا سا بتانا ضروری تھا کہ بھئی کیوں ایک بندہ جو ہے وہ کیسے اتنا بڑا ایک پورا جو تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اسلام کے اندر جو تھا نیا فتنہ برپا کر دیا اور سارا کچھ کیا۔ تو یہ تھی اصل وجہ جو نیچری فرقے کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں جو ہوں تقریر زیادہ ہوگی، میں بس ذرا 10 منٹ کا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ذرا یعنی کہ سننے میں ذرا آسانی ہو، ورنہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہے نا نشست میں پھر اس کے عقائد بیان کروں گا نیچری فرقے کے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے اب عقائد کیا تھے اور سر سید احمد خان کیسے خیالات کے جو تھے وہ مالک تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔